بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو بدن برزخی کے موضوع پہ چل رہی تھی، تمثل کمالی و استکمالی اور تمثل یا تجسم طبیعی پہ۔ یہ جو ہمارے پاس تمثل کمالی اور استکمالی ہے، تمثل کمالی کا ہم نے معنی پڑھ لیا تھا۔ تمثل کمالی کا مطلب یہ تھا کہ عالم عقل میں جو موجودات رہتی ہیں، جیسا کہ جسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں اور عالم جبروت بھی کہتے ہیں، عالم عقل بھی کہتے ہیں، تین معروف اس کے نام ہیں۔ یہ اگلے جہان سے تعلق اس وقت قائم کرتی ہے جب بدن تمثلی کو یا بدن مثالی کو، یعنی تمثل بدنی کو یا بدن مثالی کو وہ اختیار کرے۔ بدن مثالی یا تمثل برزخی آپ کہہ لیں، اس کو وہ اختیار کریں۔ جبکہ تمثل استکمالی سے مراد یہ تھا کہ جب ہم قوس صعود کے مورد میں واپس جاتے ہیں، برزخی مورد میں یا برزخی مرحلے میں، تو وہاں پہ انسان قوت سے فعلیت جو اختیار کیا اسی کے ہمراہ پھر جیتا ہے۔ یہاں پہ فعلیت مزید نکھر سکتی ہے، مزید وہ واضح ہو سکتی ہے، شدت اس میں مزید آ سکتی ہے۔ قوت سے فعلیت میں نہیں آ سکتا۔ قوت سے فعلیت کا جہان فقط یہ مادی جہان ہے۔ اس مادی جہان میں ہر ذرہ، ہر پتھر، ہر نبات، جماعت، حیوان، انسان، ہر شے کیا ہو رہی ہے؟ قوت سے فعلیت کی طرف آ رہے۔ چونکہ فرشتے اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے فرشتگان جو ہیں وہ قوت سے فعلیت میں نہیں آتے، وہ سطح کمال پہ خلق ہوتے ہیں۔ جس سطح کمال ان کو درکار ہے وہ اسی کے اوپر خلق ہوتے ہیں۔ قوت سے فعلیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہان مادی رکھا ہے۔ اس جہان مادی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے ہے کہ اس میں ہر آن ہر حرکت انسان کو قوت سے فعلیت یا ایک شے کو قوت سے فعلیت کی طرف لاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس جہان سے چلے جاتے ہیں، موت کا شکار ہوتا ہے ہمارا نفس، تو اس وقت برزخ میں اب ہے ایک نوع استکمال و کمال، لیکن برزخ میں کمال قوت سے فعلیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جو فعلیت ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ اس فعلیت میں ضعف سے شدت پیدا ہو سکتی ہے، اس فعلیت میں نکھار آ سکتا ہے، یا اس فعلیت میں ہی انسان کو مزید کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ قوت سے فعلیت میں نہیں آئے گا۔ ہاں، حرکت یہ والی نہیں ہے نا، حرکت جو مادی جہان میں حرکت ہے، یہ حرکت برزخ میں نہیں ہے۔ ہاں، ادھر حرکت ہے لیکن اس معنی میں حرکت نہیں ہے۔ قوت سے فعلیت نہیں وہاں پہ، صرف ادھر قوت سے فعلیت ہے۔ ابھی حرکت جوہری میں یہ زیادہ تفصیل سے آئے گا۔ قوت سے فعلیت کا جہان فقط ایک ہے، اور وہ کون سا جہان ہے؟ عالم مادہ، بس۔ بقیہ کسی جگہ پہ بھی قوت سے فعلیت کا مورد نہیں ہمارے پاس۔ صحیح ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مورد کیا ہے؟ اگلے جہانوں میں مثلا فعلیت بقیہ جہانوں میں ہے ہی نہیں، ادھر فعلیت پیدا ہوتی ہے اس مادی جہان میں۔ پھر واپسی کے سفر میں بھی جس فعلی سطح کے اوپر رہ جاتا ہے اسی فعلی سطح کے اوپر وہ برقرار رہے گا۔ درست ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک مطلب آیا۔ تمثل جسمانی یا طبیعی وہ ہمارے پاس پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عالم دنیا میں انسانی نفس وہ بدن مادی کے ساتھ متحد ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ انسان اس دنیا میں زندگی جیے مگر بدن مادی کے توسط سے۔ بدن مادی کے بغیر حیات دنیاوی نہیں ہے۔ تاثیر دنیا میں برپا ہو سکتی ہے، چونکہ اس دنیا میں جو کچھ برپا ہو رہا ہے وہ کس کے توسط سے برپا ہو رہا ہے؟ وہ عالم مثال کے، عالم خیال، عالم مثال جسے عالم ملکوت کہتے ہیں، اس کے توسط سے برپا ہو رہا ہے۔ لیکن حیات مادی کب ہوگی؟ جب یہ بدن مادی ہے۔ اس لیے جو ارواح اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، قوی ارواح تاثیر گزار ہو سکتی ہیں لیکن حیات مادی نہیں رکھتی۔ حیات مادی کا انقطاع ہو چکا ہے۔ درست ہے؟ لہذا جسم طبیعی جو اس دنیا میں ہے، اسے تمثل طبیعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی جسم میں ہمارا یہ جو جسم ہے اسے تمثل طبیعی بھی کہہ سکتے ہیں۔
یہ جو جسم طبیعی ہے اس کے ذریعے سے حیات مادی انسان کو اختیار ہوتی ہے، یہ اب دنیاوی حیات کا باعث ہے، اور اگر کوئی دنیاوی حیات نہیں جی رہا تو اس کے پاس اس بدن کی ضرورت بھی ہونا لازم نہیں ہے۔ لہذا دنیاوی اور لا دنیاوی یہ دونوں نقیضین ہیں۔ اگر ہم یہ اس بات کے قائل ہو جائیں یہی بدن دوبارہ پلٹایا جائے گا تو یہ تناقض گوئی ہے، صحیح ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہیں بھی ہے اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں دنیاوی زندگی یا حیات بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تمثل کمالی کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، صحیح۔ پہلی قسم تھی تمثل تنزیلی یا اسے فیضی بھی کہا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عالم مجرد تام، عالم عقل یا عالم روح یا عالم جبروت کہہ لیں، ادھر جو بھی حقیقت موجود ہے وہ نیچے کی طرف تنزل کرتی ہے تو اس کا اپنی حقیقت سے تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ تجلی کی صورت میں ہے، تجافی کی صورت میں نہیں ہے۔ تجافی یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے جب نیچے آئیں تو اب اوپر نہیں ہے، جیسے بارش کے قطرات ہیں، لیکن تجلی اس طریقے سے نہیں ہے، حقیقت اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتی ہے، وہ تنزل کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمثل مثالی یا تمثل کرتا ہے، یعنی بدن مثالی کے ذریعے سے تمثل کرتا ہے، بدن مثالی اختیار کرتا ہے اور بدن مثالی اختیار کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ ہاں، اسی کو ہم قوت سے فعلیت نہیں کہہ سکتے، جس طرح عالم نہیں دیکھیں، قوت فعلیت یہ نہیں، قوت سے فعلیت ہے جیسے بیج سے درخت کا بننا، نطفے سے جسم انسانی کا بن جانا، صحیح ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یہ سارے کے سارے فعلیت کی طرف آ رہے ہیں۔ انسان کا جہالت سے عالم ہو جانا، صحیح ہے، زحمت اور محنت کر کے مجتہد بن جانا، یہاں پہ ہم تجلی یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ ہمارے پاس موارد ہیں قوت سے فعلیت کی طرف آنا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ عالم عقل میں جو چیزیں بھی خلق ہو رہی ہیں وہ اپنے کمال پہ خلق ہو رہی ہیں، ان میں اس ٹائم نقص ہے ہی نہیں، جو چیز جیسی بنی ہوئی تھی ویسی وہاں پہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب سے خلق ہوئے ہیں ابھی تک اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے بڑھے تدریجاً آگے بڑھے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ مقام کن فیکون ہے، وہاں پہ تدریجاً مراحل طے نہیں ہوتے عالم جبروت میں، صحیح ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کن فیکون، اس کائنات کے اندر مادی کائنات میں تو ہر چیز تدریجی ہے، کن فیکون کا مورد نہیں ہے۔ امانت الہی کا قبول کرنے سے مراد یہی تو نہیں ہے؟ امانت الہی جو قرآن کریم نے کہا وہ بھی استعداد کے اعتبار سے ذمہ داری لینا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیلی ایک زبان ہے کہ جس چیز میں جو صلاحیت تھی وہ اس نے لے لی، چونکہ ملائکہ میں تدریجی نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ جس سطح پہ خلق ہوئے ہیں اس سے نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کے حوالے سے اور پڑھیں گے فرشتے، مثلا پھر فطرس کا واقعہ کیا ہے، دردائیل کا واقعہ اس طریقے سے ہے۔ آغا جوادی عاملی دامت ظلہ العالی، انہوں نے تو انہیں سندن ضعیف قرار دیتے ہوئے قرآن سے معارض ہونے کی وجہ سے رد کیا ہے، لیکن ابن عربی اور اس طرح شیخ اکبر اور دیگر جو ہیں بعض، وہ ملائکہ کے تقسیم کے قائل ہیں، مزید اس کی کہ زمینی ملائکہ بھی ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، ایک سماوی ملائکہ ہے۔ ہم ملائکہ کے جہان کو الگ سے پڑھیں گے کیا ان کی مراد ہے، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ملائکہ سے کسی قسم کا گناہ صادر ہو سکتا ہے، چونکہ وہ مقام فعلیت پہ ہی خلق ہوئے ہیں، وہ قوت سے فعلیت کی طرف جاتے ہیں۔ اب وہ انشاءاللہ بحث الگ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ عالم عقل یا عالم جبروت جسے آپ کہتے ہیں، اس میں ہر چیز ایک کمال کے اوپر خلق ہو گئی۔ اس میں اب فرشتے جو موجود ہیں، چونکہ وہ جہان فرشتگان ہے، صحیح، جہان فرشتگان سے تنزل کرتا ہے اگلے جہان برزخی میں، جہان ملکوتی میں، اور انسان کے جو قوت خیال ہے وہ جہان ملکوتی کو در کر سکتا ہے، لہٰذا وہاں پہ وہ جس طرح سے تمثل کرے گا، چونکہ ایک حقیقت ہزارہا تمثلات اختیار کر سکتی ہے، وہی تجسم جسمانی صورت اختیار کرتا ہے۔ کلمہ تمثل جو ہے نا عربی کا خالص لفظ ہے، صحیح ہے، اس کے اندر جسمانیت کو وہ اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو دکھاتا ہے، جبکہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔
یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، مثال ہے، مثل ہے، مثل ہے، مثل ہے، یہ انشاءاللہ کسی مورد میں ہم الگ الگ طریقے سے اسے پڑھیں گے۔ مثل ہمیشہ ایک شے کی دوسرے سے تشابہ یا مشابہت کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ وہ ہیں دو، چونکہ جو دو نہیں ہیں ان میں تو شباہت ہی نہیں ہوتی نا، جب دو ہوں تو تب شباہت وجود میں آتی ہے نا۔ تو یہاں پہ ابھی یہ مورد نہیں ہے، ابھی تو ہم یہ دیکھیں کہ ملائکہ کا جہان عالم روح یا عالم عقل ہے، وہ اس جہان میں رہتے ہوئے یہاں سے کیا کرتے ہیں، تنزل اگلے جہان میں، اور عالم عقل کے فیوضات کو عالم ملکوت میں منتقل کرتے ہیں، اور عالم ملکوت کے فیوضات جو ہیں وہ اس جہان مادی میں منتقل ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایسا پل ہے، جہان ملکوت ایسا پل ہے کہ جس کی ایک طرف عالم مادہ ہے اور ایک طرف عالم عقل ہے، جو اس پل تک پہنچ جائے وہ پھر آگے منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ پوری کائنات مادی کس چیز کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہی ہے، تدبیر ہو رہی ہے، عالم ملکوت کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری لیکن توسل تو عالم میں مثال ہے نا۔ وہی عالم ملکوت عالم مثال ایک ہی ہے، وہ اس کے ذریعے سے کنٹرول جو ہیں اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے اپنی روح کو ان کی طرف بھیجا۔ اب روح وہ ہیں کہ جو عالم روح سے تعلق رکھتی ہے نا، روح کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ فتمثل لها، جناب مریم علیہ السلام کے لیے انہوں نے تمثل اختیار کیا، تمثل یعنی بدن مثالی اختیار کیا، اور وہ بدن مثالی میں کیا بنے؟ بشراً سویہ، بشر سوی وہ بنے، صحیح ہے، ایک سالم اور خوبصورت جوان کی صورت اختیار کی۔ تو یہ عالم جبروت سے انہوں نے عالم ملکوت میں ایک بدن مثالی اختیار کیا۔ اب یہاں پہ شعاع اور سورج کی اپنی مثال، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے اس مقام پہ، جو عالم جبروت میں ہے، عالم عقل و عالم روح میں ہے۔ یہ جو ملکوت میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اس حقیقت کی رقیقت یا اس شمس کی شعاع ہے، صحیح، یا روح یا ذات جناب جبریل علیہ السلام کی تجلی و مظہر ہے، اس کا مظہر ہے کہ جو ان کو ظاہر یہ بدن کر رہا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان وحدت اور اتصال اس حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، صحیح ہے، یہاں پہ دو فرشتے نہیں ہیں، رسل جمع ہے، یعنی حتماً 3 یا اس سے زائد تھے، بعض روایات میں آئے 12 تھے یا اتنی مقدار میں وہ فرشتے تھے جو آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور آ کے انہوں نے بشارت دی، بشارت جناب اسحاق یا جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ قالوا سلاما، انہوں نے آ کے کیا بات کی؟ سلام کیا۔ اب یہاں پہ وہ فرشتے ان کی حقیقت کہاں پر ہے؟ حقیقت ان کی عالم جبروت و عالم عقل میں ہے، لیکن وہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ تنزل، صحیح ہے، بدن مثالی کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا انہوں نے کہا؟ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ سلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، ایک بھنا ہوا وہ گوسالہ لے آئے ابراہیم علیہ السلام ان سب کے لیے۔ فلما رأى ایدیہم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہ، کہ یہ کھانے کی طرف نہیں پڑ رہے، نکرہم، تو یہاں پہ بڑا انہیں ناگوار گزرا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور انہوں نے اپنے وجود میں ایک خوف کو محسوس کیا ان افراد سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، مت ڈرو، انا ارسلنا الی قوم لوط، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوئے کہیں یہ ادھر عذاب لے کے نہ آئے ہوں، تو کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، لوط علیہ السلام کے پاس ہم عذاب لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح جناب سارہ نے بھی دیکھا انہیں، کیونکہ جناب سارہ کو بھی خوشخبری انہوں نے دی، تو انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر بوڑھا ہو اور میں
صاحب اولاد ہو جاؤں. تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام پہنچایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی عجیب شے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ درک کہاں پہ ہو رہا ہے. اب یہ جو تشریح ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ مادی نگاہوں نے نہیں دیکھا، مادی زبان سے نہیں گفتگو ہوئی، جو ہم تشریح پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق. لیکن حضرت مریم نے تو دیکھ لیا نا، وہ بھی اسی طرح سے ہے نا، مادی نگاہوں نے تھوڑی دیکھا. دیکھیں بدن مثالی کو آپ اس مادی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے. یہی تو وہ نقطہ ہے جو کئی دفعہ دروس میں ثابت ہوا. لمس جو کہتے ہیں وہاں پہ لمس کا جو الفاظ استعمال ہے، لمس کا کہاں پہ؟ حضرت مریم کے ساتھ جو لمس کا کیا مطلب؟ فتمثل، تمثل ہے نا، تمثل یہی ہے بدن مثالی اختیار کرنا نا. تمثل یعنی بدن مثالی اختیار، تمثل طبیعی بدن مادی اختیار کرنا. تمثل یعنی تجسم، وہی معنی، یعنی نفس کا ایک بدن کو اختیار کرنا تمثل کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم نہیں رکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہیں گے اس نے تمثل کیا. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ متمثل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ذات جو ہے وہ متجسم نہیں ہوتی. جسم اور جسمانی اور تمثل اور تمثیل ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک اور منزہ ہے. لیکن متجلی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ تجلی اس میں مقید نہیں ہے. صحیح ہے، تجلی اور مظہر وہ مقید نہیں ہے جسمانیت کے ساتھ. ابھی آگے انشاءاللہ اس کی تشریحات آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مادی جہان کی چیزیں مادیات کو فقط در کر سکتی ہے نا. مادی آنکھ مادے کو دیکھ سکتی ہے، مادی زبان مادی اشیاء کو در کر سکتی ہے، مادی کان مادی چیزوں کو سن سکتے ہیں. نہیں ممکن ہے کہ وہ گوشت کو عملاً لے آئے ہوں، چونکہ وہ تو مادی بدن رکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، اس لیے انہوں نے تو خیالوں والا تو کھا بھی سکتے ہیں نا، خیالوں والا تو کھا بھی سکتے ہیں، کیا پتہ یا نہیں کھا سکتے. خیالی میں تو ہے ہی بدن مثالی، تو بدن مثالی کو کھا لیں، وہ ان کا بدن مثالی کھا لیں. یقیناً وہ گوشت مادی ہوگا اور بدن مثالی اس مادی گوشت کو نہیں کھاتا. صحیح ہے. اسی طرح انہوں نے جب سلام کیا، گوشت جب مادی ہو تو باقی چیزیں بھی مادی ہونے چاہیے. وہ دیکھیں کس کا تعلق کس سے ہے. گوشت کون لے کے آیا، یہ کس کا فعل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور نہ کھانا کس کا فعل ہے؟ تو نہ کھانے سے تو ادھر استدلال کیا ہے حکماء نے اور فلاسفہ نے اور عرفاء نے کہ جو فعل فرشتہ ہے وہ انجام ہی نہیں پا رہا کھانے کے اعتبار سے، چونکہ وہ مادی شے ہے. فرد نہیں فرد کی نہیں صورت فرد میں مادی جسم نہیں اختیار کیا نا انہوں نے. دیکھیں اگر فرشتہ مادی جسم اختیار کرے تو اس کے اوپر مادی احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جسم مادی ہے اور احکام غیر مادی جاری ہو رہے ہیں، یہ تو آپس میں ٹکراؤ ہو گیا نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مادی اور احکام کے اعتبار سے لا مادی، تو مادہ اور لا مادہ پھر کیا ہو گیا؟ تناقض، اور تناقض تو محال ہے نا، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ والی آنکھ کبھی بھی غیر مادی شے کو نہیں دیکھ سکتی. اس لیے جب بھی کوئی شے دکھائی دے اور وہ غیر مادی ہے یعنی نئی حقیقت رکھتی، اس آنکھ نے نہیں دیکھا، وہم نے دیکھا ہے، خیال نے دیکھا ہے. خواب اسی طریقے سے ہیں، سارے کے سارے خیال ہیں. بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور رٹا لگا رہے ہیں اور اچانک جو ہے آپ کو اس طرح محسوس ہوا ہے کہ یار کوئی چیز دست تیزی سے گزری ہے. وہ کہتے ہیں بندے خدا کوئی نہیں گزرا، یا کوئی کہتا ہے میں آپ کے پاس سے تو گزرا تھا آپ نے دیکھا نہیں. اب آنکھ کام کر رہی ہے لیکن چونکہ اس کا صورت گری خیال نہیں کر رہی، چونکہ حواس کو استعمال نہیں ہمارا نفس کر رہا. حواس کا تعلق مادی آنکھ سے ہوتا ہے. ایسا کثیر ہے، آپ اتنے لمبے سفر طے کر کے آتے ہیں تو یاد ہے کہ کیا دیکھا، جبکہ باہر ہی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے نفس کو وہ جو خیال پردازی کر رہا ہے، قوت خیال صورت گری کر رہا ہے، اس میں مشغول کیا ہوا ہے، نہ کہ اس میں مشغول کر رہے ہیں کہ جو آنکھ باہر دیکھ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہوتا. یہ نقطہ روشن ہوا کہ بدن مثالی کو کون دیکھتے ہیں؟ حواس ملکوتی، حواس مادی نہیں دیکھ پاتے. دیکھیں قوت خیال تو ہر دو کو قوت خیال سے در کرتا ہے انسان.
مثلا ابھی آپ جو چیز باہر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو اعضاء ہیں، آنکھ ہے یا اس طرح سے حواس خمسہ ہیں، یہ اعضاء کہاں تک پہنچاتے ہیں معلومات؟ نفس کو پہنچاتے ہیں۔ نفس میں جب پہنچتا ہے تو جیسا پہنچا ہے قوت خیال اس کو ہمارے نفس پہ اجاگر کرتی ہے، جہاں پہ حصے مشترک پہ اجاگر کرتی ہے۔ انسانی نفس حصے مشترک کو دیکھتا ہے فقط، لہٰذا ہم براہ راست اس دنیا کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس سے پہلے کہا تھا نا، اس کا کام قوتوں کا کام جو حضرت اسرافیل کا کام ہے، یہ قوتوں کا لے جانا لے جانے۔ نہیں یہ نہیں، تقسیم بندی کی نا، یہ مطلب نہیں تھا۔ بہت سارے کام جو ہے نا ذمہ داری ہر ایک کے سونپا ہوا ہے، مثلا قوت خیال ہو گیا، قوت علم ہو گیا، یا باقی دیگر چیزیں ہیں، ان میں سے ہم نے قوتوں کا جو ذمہ داری دیا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام، موت کا ذمہ آپ دیکھیں اس جگہ پہ سمجھنے میں تھوڑا اشتباہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ دوبارہ مطلب آئے گا۔ ایسا قطعاً نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کام دیا اور اب اس نے خود جا کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو تجلی تو بندہ تو دیکھیں اس جگہ پہ نا، ابھی غور کریں اس جگہ پہ وہ والا مطلب ایک تو جدا ہے، وہ من عرف نفسہ عرف ربہ کے طور پہ بیان کیا کہ آپ اپنے قوت خیال اور اسی طرح مادی یہ جو اعضاء ہیں انہیں استعمال کون کرتا ہے؟ کون آپ کے وجود میں کرتا ہے؟ نفس۔ جس طرح نفس ان کو استعمال کر کے سارے امور انجام دے رہا ہوتا ہے، پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تدبیر کر رہا ہے ان کے واسطوں سے تدبیر کر رہا ہے، وہ یہ مطلب بیان ہے۔ تو فرشتوں کے واسطے سے اب مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قوت خیال کے سپرد کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئی سپرد نہیں کیا، خداوند متعال استعمال انہیں کرتے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم سارے کے سارے اس دنیا میں اپنے گھروں میں پلے بڑے ہیں، تو کون لے کے آیا رزق؟ والدین لے کے آئے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو وسیلہ بنایا نا، اب والدین کا وسیلہ بننا ہے، اس کا تھوڑی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے۔ وہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ انہیں استعمال کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو دیکھیں ابھی ہم وسائط اور وسیلوں کی بحث پہ نہیں ہے نا، قوتوں کی بحث میں نہیں ہے، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تمثل تنزیلی ہو رہا ہے یہ کیسے درک ہو رہا ہے۔ وہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے اور اپنے آپ کو ہمارے لیے ظاہر کر رہی ہے۔ یہ چونکہ تجسم اختیار کر سکتی ہے، مثالی تجسم، مثالی تمثل، اس وجہ سے یہ کیا۔ بعض دیکھیں اس میں ایک فرق کرنا ہے، ایک دفعہ ایک شے کو ابھارتا ہے قوت خیال، ایک دفعہ فرشتہ اپنی قدرت سے قوت خیال میں تصرف کرتا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا لازم ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، معنی ہم تک پہنچا ہے، ہماری قوت خیال میں میرے نفس نے قوت خیال کی مدد سے تصرف کر کے قوت خیال نے ایک منظر بنا دیا، ادھر ادھر سے تصرف نہیں ہو رہا، ادھر میرا قوت خیال اسے انجام دے رہا ہے، یہ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، بالا مقام پہ وہ جو ہے تمثل اپنا ظاہر کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ ہماری قوت خیال میں تصرف کر رہا ہے، اور قوت خیال کے اندر اتنی قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور انسانی نفس اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ اس ضابطے کو نا خود غور و فکر کریں نا، جب مادی شے کو، مادی یہ اعضاء یہ فقط مادی شے کو دیکھ سکتے ہیں، غیر مادی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو کیسے آپ یہ کہیں گے جو ابھی غیر مادی ہے اس کو میں نے آنکھ سے دیکھا؟ وہ آنکھ سے کبھی نہیں دکھائی دے گا، صحیح ہے؟ وہ والا مطلب ہم پڑھیں گے، ابھی تک ہم نے تفصیلی نہیں پڑھا، وہ صرف میں نے ایک آپ کے لیے اجمالی طور پہ اشارہ کیا کہ من عرف نفسہ وعرف ربہ، اس میں آپ اپنے نفس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو جان لیں گے کہ نفس کس طریقے سے ان قوا کو استعمال کرتا ہے، نفس کس طریقے سے اس جسم کو استعمال کرتا ہے، کتنا حاوی ہے، کتنا مسلط ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں اس نفس کے سامنے میرا جسم لاچار اور بیچار ہے، صحیح؟ تو یہ ہمارے پاس وہ اس کے اعتبار سے مطلب تھا، لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں کہ تمثل تنزیلی کیا ہے، کہ وہ ایک حقیقت عالم جبروت میں موجود ہے، مجرد تام ہے، وہ اتنی قوت اور طاقت رکھتی ہے کہ جو نفوس موجود ہیں برزخی سطح کے اوپر، ان کی قوت خیال میں تصرف کریں اور قوت خیال کی مدد سے اس کے نفس کو وہ اتنا گہرا جانتے ہیں کہ یہ کس سے مانوس ہے،
اس سے مانوس ترین اپنی صورت کو پیدا کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ ہاں اگر بعض نفوس ایسے ہیں کہ وہ ان سے متحد ہوتے ہیں تو وہ ان کے تابع ہی ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں جناب جبریل. تو یہاں پہ قوت ہم یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پہلے بھی گزر چکا ہے. ہم اس جہان، مادی جہان میں بھی جو دیکھتے ہیں، ہم در حقیقت کو نہیں دیکھ رہے، اسے دیکھ رہے ہیں جو میری آنکھ پکڑ پا رہی ہے. سائنس اسے بہت آشکار ثابت کرتی ہے، بہت ہی آشکار. آسمان نیلا نظر آتا، نیلا نہیں ہے. پھولوں کے جو مختلف رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ رنگ نہیں ہیں. سبع سماوات کا تو نہیں دیکھیں، سبع سماوات حقیقت رکھتے ہیں. سبع سماوات سے مراد ٹھیک، مراد الگ ہے. ابھی آپ اس مطلب کو لیں نا، دیکھیں سارے کی ساری چیزیں تو حل نہیں ہو سکتے. اچانک آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا پھر کرسی کیا ہے، قلم کیا ہے، عرش کیا ہے، وہ تو سارے ایک الگ بحث ہو جاتی ہے نا. ابھی ساری توجہ اس پہ مرکوز رکھیں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے آشکار ہو کہ عرفا اور حکمت مطالعہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے. وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ در حقیقت کوئی بھی شے، میں مثلا ادھر ہاتھ لگاتا ہوں، براہ راست ہاتھ نہیں لگے گا. ابھی تو سائنس نے اسے ثابت بھی کیا نا کہ آپ کے ان خلیوں میں اتنے زیادہ فاصلے ہیں، آپ کو ایک شے کا احساس ہوتا ہے. حواس ہیں کہ جو پکڑتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ اس کی معلومات لیتے ہیں، معلومات حواس کو دیتے ہیں، حواس نفس کو پکڑاتا ہے. نفس میں قوت خیال جیسا اسے ملا ہے ویسا ظاہر کر دیتی ہے. نفس میں یہ قوت خیال صورت گری کرتی ہے. اس لیے باہر بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کس کا کام ہے؟ قوت خیال کی صورت گری ہے. اسی طرح نفس کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور وہ آشکار ہو رہی ہے، وہ کس کا کام؟ جب بھی صورت، رنگ، مقدار، شکل و شمائل یہ دکھائی دینا، یہ کس نے کی ہیں؟ قوت خیال نے کی ہیں. نفس نے قوت خیال کی مدد سے یہ کی ہے. اس لیے اگر جبریل علیہ السلام آئے ہیں نظر، تو انہوں نے اپنے آپ کو جو اسے دکھایا ہے اس کے قوت خیال میں تصرف کر کے اپنے آپ کو آشکار کیا ہے. صحیح، قوت خیال میں تصرف کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بدن مادی بھی رکھتے ہیں. ایسا ہے کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ اس سے بات کر رہا ہے اور فرشتہ دوسروں کو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ ایک اور بڑی دلیل ہی اس بات کی یہی ہے، چونکہ ہر ایک کی خیال کی قوت اس کے نفس کے ساتھ تو مختص ہے نا، اسی کو لازمی آتا ہے، وہ تو اسی کو دکھے گا. وہ اتنا اتنا وہ ہے کہ مطلب اس میں ہاتھ بھی چلا جا رہا ہے تو اس کے بدن نہیں ہے. اس طرح سے اس میں یوسف اور سب میں دکھایا جی ہاں، بہرحال وہی مثالی بدن ہو سکتا ہے. ہاں، وہ اس کی حقیقت نہیں، حقیقت ان کی وہی ہے، عالم جبروت. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قوت خیال اس بندے کے ساتھ مختص ہے. ہاں اگر جہان برزخی ہو تو اس جہان برزخی میں جو ہوگا وہ دیکھے گا. یوم تبلی السرائر جیسے کہا جاتا ہے، وہ چونکہ جہان میں اب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے نا. ایک دفعہ میرے نفس میں ہو رہی ہے تو میرے نفس کی اندرونی چیزیں میرے نفس کے ساتھ خاص ہیں، لہٰذا اس میں جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کمرے میں بیٹھے دیگر افراد کو نظر آ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ قوت خیال اس کے لیے صورت گری کر رہی ہے. بقیہ کی قوت خیال وہ صورت گری نہیں کر رہی یا وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے. جو وحی آتی تھی وہ صرف ان کو محسوس ہوتا لوگ بازو میں بیٹھے ہوتے تھے. دیکھیں وحی کی حقیقت بھی ہم پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس قدر بلند ہے کہ وہ حقیقت میں اس وحی کے ساتھ ذاتاً مربوط ہوتی ہے. اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا کیا کردار ہے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، وہ چونکہ تمثل طبیعی و تمثل مادی بھی رکھتے ہیں، تمثل برزخی بھی رکھتے ہیں، اور مرحلہ و مرتبہ عقل کے اوپر بھی فائز ہیں اور اس سے مافوق بھی ہیں. انبیاء علیہ السلام ہے نا، انسان کامل ہیں وہ. تو یہاں پہ وہ گوشت لے کے آئے، گوشت مادی تھا جس میں ان کا جو جس میں مادی ہے اس کے اپنے تقاضے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ جس میں مادی کے تقاضے فرشتے پورے نہیں کر رہے تو ان سے پہچان لیا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جس میں مادی نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں. چونکہ جسم مادی کے تقاضے نہیں پورے کر رہے، تو انہوں نے دلیل دی اس جگہ پہ. اصل واقع میں دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ جو ابدان شریفہ تھے یہ برزخ تھے، جو برزخ ابدان مثالی اور ابدان عنصریہ طبیعیہ میں. صحیح ہے. اور بصر طبیعی اب ادھر بعض اختلاف کرتے ہیں کہ ہم اس مادی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا نہیں، لیکن عرفا یا عرفان نظری اسے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ اس مادی آنکھ سے غیر مادی شے یا مجرد شے نہیں دکھائی دیتی.
اس کے لیے، اور اس مادی جہان میں بھی قوت خیال کی صورت گری سے ہی انسان دیکھتا ہے. صحیح ہے. سائنس بھی آج ہی سب بیان کرتی ہے، آنکھ جب ایک چیز کو در کرتی ہے تو 8-10 مرحلے ہیں، ان 8-10 مرحلوں میں مادی طور پہ تصویر جاتی ہے، پھر جا کے حس سے وابستہ ہوتی ہے، اور حس جو ہے اس نے گھیرا ہوا اس آنکھ کو، وہ پھر حس کے ذریعے سے نفس کو ملتی ہے، نفس کو ملتی ہے تو قوت خیال اس کو آشکار کرتی ہے. قوت خیال نے جو آشکار کیا انسانی نفس اسے ملاحظہ کرتا ہے. سمجھ آئیے. اس کی ایک اور ہمارے پاس جو دلیل ہے، بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ملائکہ ایک حقیقت رکھتے ہیں جو عالم جبروت میں ہے، نورانی ایک حقیقت ہے، عقول انہیں کہا جاتا ہے، یہ ابدان ملکوتی کو حاصل کر سکتے ہیں، ذاتاً و فعلاً جو ہے نا یہ مجرد ہیں، لیکن یہ فیض منتقل کرنے کے لیے اگر تجسم کو اختیار کریں تو کوئی مشکل نہیں. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام یہ انوار ہے، وہ انوار ہیں جو عرش کے گرد انوار ہیں. یہ انشاءاللہ ہم حدیثیں اس سے پڑھیں گے. صحیح ہے. انوار کس ہو؟ انوار وہی موجودات ہیں. نور سے مراد موجود ہے، وجود ہے. صحیح. کوئی لائٹ نہیں ہے، لائٹ تو مادی شے ہے نا اس دنیا میں. صحیح. انوار ہیں جو عرش کے گرد ہیں، وہ تمثل قدسی بھی دونوں نشتوں میں ملکوتی و طبعی کو رکھ سکتے ہیں، اور واسطہ فیض وہ بن سکتے ہیں. دو اصطلاح ہو گئے نا، قدسی. نہیں قدسی تمثل تنزیلی تھا کہ تنزل کیا، اب تمثل قدسی کو پڑھتے ہیں. تمثل قدسی یہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کے لیے لفظ انہوں نے کیا ہے، وَإِلَّا ہے یہی تنزیلی ہی لیکن قدسی ہے. صحیح ہے. روح قدسی بھی اسی سے ہے. روح قدسی قدوس جو ہے نا، سبوح قدوس، قدوس تنزیح کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تنزیح کرنی ہو تو رفع کہتے ہیں، وہ اس کے لیے کلمہ سبحان. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو منزہ اور پاک و منزہ نقائص سے قرار دینا ہے تو وہ ہے قدوس. دونوں تنزیحی کلمات ہیں. تنزیحی یعنی عیوب اور نقائص سے پاک و پاکیزہ کرنا نا، منزہ یعنی عیوب اور نقائص سے. اگر ذات الہی کو کسی بھی عیب اور نقص سے پاک کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کسی بھی عیب اور نقص سے پاک قرار دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ قدوس، سبوح قدوس. تو یہاں پہ انہوں نے ان کی شخصیت، چونکہ وہ حول عرش ہیں، یہ عرش کے ماتحت جہان تھا عالم عقل. اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کہاں پہ ہے؟ وہ عرش کے گرد ہے. یہاں پہ بھی فرشتے ہیں کروبین، ایسا نہیں ہے کہ اس سطح کے فرشتے نہیں ہیں، لیکن اس سے بلندتر ہیں اہل بیت علیہ السلام. وہ انشاءاللہ ابھی مطلب روایات سے ہم پڑھیں گے، آگے آئے گا. اس کے بارے میں ایک روایت ہے، دلچسپ روایت ہے، تفسیر قمی میں وارد ہوئی ہے کہ ابی بردہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام سے. کہا کہ یا علی، روایت پھر آگے ہے کہ لیلتاً اسری بی الی السماء. صحیح ہے. وہ رات کہ جب میں آسمان کی طرف مجھے لے جایا گیا. اسریا الی السماء، اسرا یسری ہے، تو یہاں پہ اگر ہم مجہول پڑھیں تو اسرا پڑھیں گے. صحیح ہے. یا ظاہراً یہی ہے، اس جگہ پہ مجہول پڑھیں گے. صحیح ہے. فعل مضارع مجہول، کہ وہ رات جب مجھے لے جایا گیا آسمان کی طرف. صحیح ہے. بی یعنی مجھ کو لے کے گئے وہ. قال علی جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا. اب یہ بالا کی باتیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ یقیناً ایک تمثل اختیار، یعنی مقام تمثل پر ہے یہ گفتگو، مقام عقل پہ نہیں. تو کہا کہ این اخوکا، آپ کے بھائی کہاں پہ ہیں، یعنی آپ کے بارے میں پوچھا. فقلت خلفتہ ورائی، میں اپنے پیچھے انہی کو تو چھوڑ کے آیا ہوں. تو قال ادع اللہ فلیأتک بہ، اللہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی آپ کے ہمراہ لے آئے. فدعوت اللہ، تو میں نے اللہ سے دعا کی. تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذَا مِثَالُكَ مَعِي، تو آپ کی مثال پھر میرے ساتھ ہو گئی. اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مثال. یعنی انہیں کیا تمثل بدنی. صحیح ہے. وہی بدن مثالی ان کے سامنے آشکار ہو گیا.
بدن مادی جی بدن مادی سو رہا تھا یا وہ نماز شب پڑھ رہے تھے یا جو بھی تھا، بہرحال بدن مادی ادھر ہے، لیکن ان کی جو روح اقدس ہے، ذات اقدس ہے، وہ یہ تمثلات اختیار کر سکتی ہے، بدن نہیں اختیار کر سکتا، یہ مادی بدن نہیں، لیکن ان کی ذات نفس وہ اختیار کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ لفظ کیا ہیں روایت کے، وَإِذَا مِثَالُكَ مَعِي، کیا میں نے دیکھا کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ہے، مثل یعنی بدن مثالی تمہارا میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری نظر میں صحیح سند ہے علی الازہر روایت، اور اس میں صراحتاً یہ بیان کیا کہ وہ علی علیہ السلام جو زمین پر تھے ان کی آسمان میں مثال تھی، اور ان کا وہ وجود مثالی وہاں پر موجود تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود ملکوتی، وہ جو بشر کے قالب میں امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں۔ تو مثال جو ہے وہ عین مثل ہے، صحیح ہے، اگرچہ ان دونوں جہانوں میں فرق ہے، یہ جہان مادی اور وہ جہان غیر مادی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان ہستیوں کا تنزل ہوتا ہے، اور یہ تجسم عنصری کا بھی اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم مادی عنایت فرمایا ہے۔ اور بقیہ اس میں فیض کے اعتبار سے بھی بات آتی ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا انہوں نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ان تمام عالمین میں رحمت ہے، یعنی ان تمام عالمین میں واسطہ فیض ہیں، اور ہر عالم کے مطابق ان کے جو ذات ہے وہ وہاں پہ تجلی یا مظاہر اپنے آشکار کرے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری قسم، اور وہ ہے تمثل استکمالی۔ یہ بھی دو نوع کی ہے، تسافلی ہے یا ارتقائی ہے۔ تسافلی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو تمثل استکمالی یعنی برزخی، صحیح، یعنی انسان برزخ میں گیا ہے اور سارے کے سارے پست اور گھٹیا ملکات اس نے اختیار کیے تھے، تو پست اور گھٹیا ملکات اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ وہ ایسے خطرناک ابدان مثالی بنیں گے جس سے وہ خوف گائے گا، شدید ترین استکمالی، کل ہم نے اسے پڑھا تھا، صحیح ہے، یعنی پست ترین ابدان تمثل ملکات۔ دیکھیں جو عمل ہوتا ہے نا، ادھر میں دوبارہ تیزی سے یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ کریں، جو عمل انسان اس دنیا میں اختیاری انجام دیتا ہے گویا کہ اس نے اپنے نفس میں بیج بو دیا، لیکن اگر وہ اس عمل کو استمرار سے انجام دیتا ہے تو اس بیج کو اس نے نشوونما دی، جتنا استمرار سے اس عمل کو انجام دیا اتنی نشوونما اس نے اپنے وجود میں اسے دے دی، یہاں تک کہ زندگی میں اس کے تکرار عمل کی وجہ سے، ارادتاً تکرار عمل کی وجہ سے، وہ بعض اوقات اس سطح تک پہنچ جاتی ہے نشوونما کہ وہ کبھی بھی پھر زائل نہیں ہو سکتی، اچھی ہو یا بری ہو۔ لہذا اچھا عمل انجام دیا ہے، اچھا بیج پڑے گا، وہ بیج وہ ہمارے لیے جنت کی چیزیں بنیں گی۔ برا عمل انجام دیا ہے، برا بیج پڑے گا، وہ بیج حتماً و حتماً کوئی نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز بن جائے گی، صحیح۔ لیکن اگر اس کو نشوونما ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے دے دی تو پھر تو اس کی جڑیں کتنی قوی ہوں گی بدن کے اندر، خیر ہو تو اس کی بھی جڑیں قوی ہوں گی، اور اگر بد ہو تو شر ہو اس کی بھی جڑیں، پھر شر جس نوعیت کا ہے اس کے سازگار ترین ابدان مثالی ہمارے نفس اور روح کے اوپر آشکار ہوں گے۔ جیسے غیبت اگر کسی نے ایک دفعہ کی ہے تو اس عمل کو بو دیا اپنے نفس میں، وہ بیج بویا جانے والا جہان برزخ حقیقی جو ہے، حقیقی دنیا میں، نہ کہ وہ جو میری قوت خیال ابھی صورت گری کری، نہیں، وہ جو جہان برزخی ہے حقیقی، وہاں پہ میرے نفس کے اندر میرا بھائی آئے گا، میں اس کو کاٹوں گا، خون اور کچا گوشت وہ اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہوں گا۔ یہ اٹھا اٹھا کے کھانے کا منظر کیا جھوٹا ہے؟ نہیں، جھوٹا نہیں ہے، حقیقی ہے۔ جیسے ابھی آپ کھائیں تو کیسے کراہت آئے گی، اس ٹائم چونکہ واسطہ مادی بدن کے نہیں کھا رہے، ڈائریکٹ کھا رہے، اس لیے کراہت بھی شدید تر ہے، بہت ہی شدید تر کراہت ہے۔ لیکن وہ کراہت کی تلخی وہ کہاں سے آئی؟ وہ نفس کے اندر جو بیج غیبت کا بویا تھا، غیبت جب کریں تو یہ والی حقیقت اختیار ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلسل غیبتیں کرتا ہے تو اس نے تو اس بیج کو نشوونما دیا، اب اس کا اگر بالفرض اس نے اس سطح تک پہنچایا کہ زائل ہو سکتا ہے تو زائل ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس دنیا کے مطابق ہزاروں سال وہ اس تلخی کو اٹھائے گا۔ اور اگر وہ اس سطح تک پہنچ گیا کہ کبھی بھی زائل نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابدی جہنم، یا ابدی جہنم بنے۔ اسی طرح کار خیر ہے،
صدقہ دیا، مال خرچ کیا، کسی مومن کو کھلایا، کسی جگہ پہ صبر آپ نے کیا، بیج بو دیا. وہ بیج بویا، جیسے صبر کے بارے میں بہت روایات ہیں، ابھی اور آئیں گی. وہ بیج بویا، اب ایک دفعہ عمل انجام پایا تھا، لیکن وہ ایک عمل بھی آپ کے لیے نکھر کے سامنے آ جائے گا. مثلا وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، کوئی چیز آ رہی ہوگی اسے روکے گا، اندھیرا ہوگا اچانک روشنی آ جائے گی. اور اگر کسی نے اس مرحلہ صبر کو اپنے اندر نشو نما دیا، وہ ایک قوی اس کے اندر درخت بن جائے گا، یعنی قوی منبع بن جائے گا جس سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اب ہر گناہ کی جو ہے نا مناسبت سے کون سے بدن مثالی آتے ہیں، یہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. یہ حضرات اہل بیت علیہ السلام یا کامل ہستیوں کے پاس یہ علم موجود ہے کہ کون سے بدن مثالی آتے ہیں. بعض کا تعارف قرآن کریم نے کرایا، بعض کا تعارف روایت اہل بیت علیہ السلام نے کرایا، بہت ساروں کا تعارف ہی نہیں کرایا. صرف ان سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا دنیا ہمارے لیے آباد ہوگی. بس ان دو مرحلوں میں اس کو رکھیں، ایک دفعہ ہے عمل کی تاثیر اور ایک دفعہ ہے وہ عمل کو ہم نے اپنے اندر وجود دے کے قوی کر دیا. لہذا کوئی عمل خیر اسے چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی عمل شر کو حقیر نہ سمجھیں، چونکہ وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ اس مادی جہان کے اعتبار سے ہم اس کا تحمل نہیں رکھتے. اس لیے تسافلی کیا ہے، عمل قبیح کو ہم نے بویا تھا اور وہی کاٹا. اسی لیے یہ کلمات جو ہیں وہ آیات اور روایات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں، اگرچہ روایات میں صراحتاً ممکن ہے کہ نہ آئے ہوں، لیکن بہترین عکاسی کرتے ہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، یعنی تم بو اور وہی کاٹو گے. ارتقائی کیا ہے؟ ارتقائی میں یہ ہے کہ انسان نے بوئی بہترین چیز، وہ جو بہترین چیز بوئی ہے وہ برگ و بار لائے گی، نشوونما پائے گی اور بہترین صورت اختیار کرے گی. بعض اوقات اتنا بڑا ہم نے کار خیر انجام دیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کئی مراتب اوپر لے جاتی ہے، یعنی وہ برزخی تجرد ناقص سے نکال کے تام پہ پہنچا دے گی. جیسے جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اس قدر بڑا بزرگ کام انجام دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے جھنڈے کو پھر بھی نہیں گرنے دیے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. تو اس بزرگ جو بزرگ ترین عمل شہادت ہے، صحیح ہے، وفوق من کل بر، صحیح ہے، کہ ہر بر سے اوپر کیا ہے، من کل بر، من کل وفوق من کل بر بر، صحیح سند روایت ہے الکافی کی، وفوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ. ہر نیکی، بڑی نیکی، بر کہتے ہیں بہت بڑی بڑی نیکیوں کو، بڑے بڑے خیر کو، کہ بڑے بڑے خیر میں آپ اس کی فہرست بنائیں تو سب سے بڑا خیر کون سا ہے پھر، جس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے، کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. تو جناب جعفر طیار نے اس کو انجام دیا خالص اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو انجام دیا، تو وہ برزخی مرحلہ ہی طے کر گئے. ان کا نفس کیا ہے، وہ تجرد ناقص کا مرحلہ طے کر گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو روح عطا کر دی، یعنی عالم ارواح، عالم عقل میں ان کو ملک بنا دیا. یہاں پہ یعنی اس سطح پہ پہنچ کے جو اب تدبیر ممکن ہے کر سکے. البتہ ملائکہ کی اصناف ہیں لیکن ان کو ملک بنا دیا. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی اسی طرح، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور ان کے رجس بھی سارے یہ تھے، واللہ ان قطعتم یمینی، کہ اگر تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو گے، انی احامی ابدا عن دینی، میں تب بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا. ابھی تو ہم لوگوں کی حالت اس سے مقایسہ کریں تو وہ آسمان اور زمین کی ہے. چھینک آ جائے تو چھٹی کر لیتے ہیں ہم، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ، کوئی آٹا پانی ختم ہو تو وہ کہتے ہیں دینی ایک امر کو چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں. لہذا سطح ہے مرتبہ نیکی کی. تو انی احامی ابدا عن دینی، کہ میں حمایت کرتا. حمایت عربی میں کہتے ہیں، اردو اور عربی کی حمایت میں فرق ہے. اردو میں حمایت کہتے ہیں طرفداری کو، عربی میں حمایت کہتے ہیں کہ جنگ لڑتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت داؤ پہ لگا کے اگلے پہ حملہ کرنا. حمایت کسے کہتے ہیں؟ پوری قوت کے ساتھ اگلے کے اوپر حملہ کرنا، اسے حمایت کرتے ہیں. اصل میں یہ تھا عربی کا لفظ ہی، تو اردو میں پھر آیا اور اردو میں آہستہ آہستہ نارمل بن گیا کہ ہاں میری اس کی حمایت میں کرتا ہوں. اللہ
حمایت اور طرفداری میں فرق ہے. حمایت کسے کہتے ہیں؟ کہ طرفداری کرتے ہوئے پوری قوت سے اگلے کے اوپر حملہ کرنا، اسے حمایت کہتے ہیں. دعائے احد میں بھی یہی کلمات ہیں. تو حضرت عباس علیہ السلام کا مرتبہ بھی اسی طرح بلند ہے، وہ تدبیر کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے توسل کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ولایت سے عطا کر سکتے ہیں. پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں سے باب توسل اصل میں کھلتا ہے. صحیح. خوب اس کو دیکھیں گے آگے. آپ پڑھیں کہ حضرت آپ نے جناب جعفر طیار کی مثال کو ملاحظہ کیا، اور اس میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت کو آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں وہ معراج میں ان کا نمازیں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے اور دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم مطلب آتا ہے، انشاءاللہ اب ہم اس کو پڑھیں گے. البتہ ادھر قرآن کریم کی اس آیت کو بھی ہم دیکھتے ہوئے جائیں. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ، کہ جس سے انہیں منع کیا گیا تھا انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اسے انجام دیا. قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے انہیں کہا كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہ تم پست ترین بندر بن جاؤ. وہ کون پست ترین بندر بنا؟ یہ جسم یا ان کے ابدان مثالی؟ ان کے ابدان مثالی بن گئے، یعنی ابدی طور پہ اب وہ بندروں والی حالت میں، اور انہیں پتہ ہے میں انسان ہوں، انسانوں کے اندر ہے لیکن بندروں والی حالتیں ہیں. کیا کرنے سے بولے تھے؟ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس میں سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کفر کیا، تو خداوند متعال نے کہا کہ قرادتاً خاصین، پست ترین بندر بن جاؤ. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ برزخی اصلی حقیقی جہان میں میرے نفس سے جب بندر صادر ہو رہے ہوں گے اور میں ان کے ساتھ مشغول ہو کے زندگی بسر کروں گا، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو پھر آپ مستند چینل جو ایران میں چلتا ہے ادھر ڈاکومنٹری دیکھیں بندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہی ہم بھی کر رہے ہوں گے. ہمیں خوراک کی ضرورت ہوگی تو اس کی جوئیں اگلے کی کھا رہے ہوں گے، تو اسی طریقے کی عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہوں گی. اور اس سے وہ جیسے ابھی کراہت آتی ہے تو ابھی کی کراہت ضعیف ہو جاتی ہے اس بدن کے واسطے کی وجہ سے، اس وقت تو بدن کا واسطہ ہی نہیں ہے درمیان میں، اس لیے کراہت بھی شدید سے شدید تر ہے. تو یہ ایک آیت آپ نے دیکھی کہ تصافلی اور ارتقائی. اب وہ فعلیت پیدا کر گئے، وہ بندر ہونا یعنی اب برزخ میں فعلیت ہے. ہاں یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن قوت سے فعل نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ وہ بندر والے فعلیت جو پیدا کی تھی اس میں بہت ضعف آ جائے، اس کا علاج ہو جائے، وہ ملاقات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پہنچایا کس مرتبے کے اوپر تھا، اسی مرتبے میں وہ ہمیشہ رہ جائے گا. اس لیے کمائی کی دنیا فقط یہی ہے، اس کے بعد کمائی کی دنیا نہیں ہے. ازالے کی دنیا پھر بھی ایک نو باقی رہے گی، صحیح ہے، یا ارتقائی دنیا باقی رہے گی لیکن کمائی کی دنیا باقی نہیں ہے. جو کمایا ہے وہی کھائے گا. یا عرفہ کہتے ہیں اس مادی جہان میں 30 سال تک آپ کے پاس ہے نشوونما روح کو دینے کی. 30 سال کے بعد جو اپنے کیسے میں ڈالا ہے، جو اپنے تھیلے میں ڈالا ہے، بس وہی کھائیں گے. مثلا اگر ابھی مجھے کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے تو وہ جس مقدار کی سمجھ آنی ہے اس کی صلاحیت کب لی؟ 30 سال سے پہلے، اگرچہ ابھی بالفرض سمجھ آ رہی ہے 40 سال کے بعد، صحیح ہے، لیکن کس سطح کی سمجھ آئے گی؟ جو سطح میں نے 30 سال سے پہلے حاصل کر لی تھی، اس سے اوپر کی سطح نہیں سمجھ آئے گی. اس لیے 30 سال تک انسان کے پاس وقت ہے روح کو نشوونما دینے کا. اس لیے 30 سال تک انتھک زحمت اور محنت کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر جو اندر ڈالا ہے وہ پکتا ہے. اب دیگچی میں بس 2 کلو گوشت ڈال دیا تو ڈال دیا، اب وہ پکے گا. کتنے سال پکتا ہے؟ 10 سال. پھر 40 سال کے بعد جو پکا ہے وہی کھائیں گے. جو 40-50 سال تک جس نے گناہ کیا اس میں غرق رہا. تو یہ تو آپ ابھی جا کے دیکھیں اپنے عزیز رشتہ داروں میں بھی، آس پاس کے افراد میں، محلے داروں میں، بعض ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ ایک نوالا منہ تک پہنچاتے ہوئے انہیں ٹائم لگتا ہے چند سیکنڈ، لیکن ان کی نگاہ فلموں سے نہیں دور ہوتی، پھر بھی فلم ہی دیکھ رہے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، مسجد ہر روز جا رہے ہیں. افراد بڑھاپا برزخی جہان کی آپ کہہ لیں 70-80% عکاسی کر دیتا ہے عادات کے اعتبار سے. لیکن تاریخ میں اس کا الٹ بھی ہے نا. الٹ نہیں ہے، وہ انہوں نے صلاحیت پہلے حاصل کی ہوئی تھی 30 سال، جناب حر ہیں جیسے،
صحیح ہے جی ہاں، زہیر بن قین ہے یا اس طرح کی ہستیاں، انہوں نے پہلے صلاحیت حاصل 30 سال پہلے والی کی ہوئی تھی، اور یہ اگر بالفرض ہم کوئی اور صورت بھی نکالیں، یہ استثناءات ہیں، استثناءات کے اوپر ہماری زندگیاں نہیں چل سکتی، صحیح ہے، اور اس کے قواعد الگ ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ان قواعد سے وہ مبرہ نہیں ہیں، ان قواعد سے قطعاً مبرہ نہیں۔ مثلا جناب زہیر بن قین، ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی، لیکن شبہ کا شکار تھے ایک، وہ شبہ کو دور ہونا ان کے لیے لازم تھا۔ جناب حر جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پوری رات انہوں نے ایک سفر کیا اپنے نفس کے اندر، بالآخر نماز رسول کو مقید اور قید کیا، محصور کر دیا، ایک گناہ کے اعتبار سے چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جناب پورے کربلا میں خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کو کس نے پکڑ کے محاصرے میں لے آئی، تو اس کے بعد جناب حر پشیمان اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت نہ قبول کرتے ان کی درخواست کو، حکم جدا ہوتا، وہ تو ان کے نفس کو اگلے مرحلے میں داخل کیا نا امام حسین علیہ السلام نے۔ انسان کامل ہی ہمیں کھینچے گا، یہ یاد رکھیں، کوئی ہے کہ جو ہمارے نفس کو کھینچتا ہے۔ اس لیے حضرت حر 30 سال کی عمر میں جس سطح کو حاصل کر سکتے تھے وہ سطح انہیں نصیب ہو گئی، چونکہ وہ بہادر تھے، شجاع تھے، قتل و غارت کے منظر سے نہیں ڈرتے تھے، قربانی دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے قتل کر دو۔ لیکن ان کی جگہ کوئی ہوتا ہے جو قلم چلانے والا ہے، اس کے تو ہاتھ کانپتے رہ جاتے تلواروں کے اور گھوڑوں کے سر پر اگر ہوتے، ان سے کچھ ہوتا ہی نہ۔ لہذا صلاحیت اس میدان کی تھی ان کے پاس، ان کے پاس یہ والی بات کہ میں نے حمایت کس کی کرنی ہے، اس میں متذبذب تھے، یہ سفر طے کرایا۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ضابطہ ٹوٹے، اس لیے کہا جاتا ہے ہر شخص 40 سال کی عمر میں مبعوث ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہی ضابطہ رکھا کہ 40 سال سے پہلے اللہ نے انہیں مبعوث نہیں کیا قوم میں، مگر بعض کا زمانے کا تقاضا یہ تھا پہلے مبعوث کر دیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، یا اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ یحییٰ علیہ السلام، ان کو پہلے مبعوث کیا ہے، ان کے زمانے کا تقاضا ہے، وَإِلَّا ضابطہ کیا ہے 40 سال سے پہلے کوئی مبعوث نہیں ہوتا۔ اس لیے 30 سال کمائی کا وقت ہے، تیز کرنا چاہیے، جتنی معلومات ڈال سکتے ہیں ڈالیں، جتنے تعقلات کو کر سکتے ہیں کریں، جتنی عبادات کا عادی خوگر بنا سکتے ہیں عبادات کا بنائیں، جتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں دنیا کو ترک کرنے کی، ترک دنیا کی بھاگ دوڑ کریں، اس کے بعد پھر جو ڈالا ہے وہ آہستہ آہستہ محکم ہوگا۔ لہٰذا اگلا انہوں نے ایک بہت اہم بیان کیا ٹاپک، اور وہ ہے شیطان کا تمثل۔ شیطان اس دنیا میں انسان کے وجود کے اندر ہمیشہ تمثلات کی صورت میں آتا ہے۔ شیطانی تمثلات کو اصطلاح میں کہتے ہیں وسوسے، صحیح ہے؟ جیسا کہ ایک واقعہ انہوں نے آغاز میں بیان کیا روایات سے کہ سراقہ بن مالک جعشمی المدلجی، یہ ایک بہت بڑا مشرکین کا سردار تھا، غزوہ بدر میں یہ آیا ابلیس اس کی شکل میں ڈھل کے آیا۔ اب سب لوگوں کو کیا دکھائی دے رہا ہے، جو 1000 کا لشکر اور 313 ادھر مقابلے میں موجود ہیں، ابلیس اب آیا پورے کے پورے توانائی کے ساتھ، لیکن کس شکل میں سب کو دکھائی دے رہا ہے؟ سراقہ بن مالک جشعمی میں، اس صورت میں۔ اس نے آ کے مومنین کے ساتھ کیا کیا، ان کے قوت خیال میں یہ تصرف کیا کہ یہ جو 1000 جو ہے لشکر، یہ 10-20 ہزار دکھائی دینے لگ گئے، 10-20 ہزار، اور اپنے 313 کے بجائے 8-10 بندے دکھائی دے رہے تھے۔ تو ادھر ان کی ہمتیں ختم ہونے لگی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے ایک زور سے اس کو لگائی، اور وہ چیختا چلاتا ہوا ابلیس بھاگا، اور یہاں پہ جبریل علیہ السلام نے مومنین کے قوت خیال میں تصرف کیا، اور ان کو وہ جو 1000 کا لشکر ہے یہ 200-150 افراد نظر آنے لگے، اور یہ 300 یہ ان کو ایک جم غفیر نظر آنے لگا، اور اس سے حوصلے بڑھ گئے۔ نزول ملائکہ جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ وجود کے اندر اطمینان اور سکون کا باعث بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں اور وہ گردنیں اڑ رہی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے شیطان کیسے تمثل کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔